بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ عزیزان گرامی، پچھلے درس میں ہم وضو کے فرائض اور وضو کی سنتیں بیان کر چکے ہیں۔ اب وضو کے مستحبات اور وضو کے مکروہات اور پھر نواقض وضو کو بیان کیا جائے گا، لیکن آج کے وضو کے مستحبات بیان کرنے سے پہلے میں اجمالاً وضو کے فرائض اور پھر وضو کی سنتیں آپ سب کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ وضو کے 4 فرائض ہیں: چہرہ دھونا، اس کے بعد ہاتھ دھونا، چوتھائی سر کا مسح کرنا اور دونوں پاؤں دھونا ٹخنوں سمیت۔ وضو کے 4 فرائض ہیں اور وضو کی چند سنتیں ہیں۔ سب سے پہلے نیت کرنا، اس کے بعد بسم اللہ پڑھنا، اس کے بعد دونوں ہاتھ کلائیوں سمیت دھونا اور اس کے بعد 3 بار کلی کرنا، مسواک کرنا، ناک میں پانی ڈال کر اچھے سے ناک کو صاف کرنا، 3 بار چہرہ دھونا اور اس چہرے میں داڑھی کا خلال کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنت بیان فرمائی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وضو کرتے ہوئے چہرہ مبارک دھوتے ہوئے پانی کا ایک چلو ہاتھ میں لیتے اور اپنے داڑھی کے نیچے، ٹھوڑی کے نیچے آپ دیتے اور پھر اپنے داڑھی کا خلال مبارک فرماتے۔ تو داڑھی کا خلال کرنا ہے اور اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو 3 بار دھونا ہے، پورے سر کا اور کانوں کا اچھے سے مسح کرنا ہے۔ اس کے بعد دونوں پاؤں 3 بار دھونے ہیں اور اس کے بعد ترتیب قائم کرنی ہے، پے در پہ دھونا ہے۔ یہ وضو کی سنتیں ہیں۔ ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا یہ بھی سنتوں میں شامل ہے۔ عزیزو دوستو، فرض میں سے تھوڑی بھی کمی بیشی رہ گئی یا کوئی ایک فرض چھوٹ گیا تو وضو نہیں ہوگا، اور سنتوں میں سے اگر کمی رہ گئی یا خلاف ترتیب وضو کیا یا کوئی ایک سنت چھوٹ گئی تو وضو تو ہو جائے گا لیکن سنت کے ثواب سے محرومی ہوگی۔ اب مستحبات کا ذکر آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ مستحبات مستحب کی جمع ہے، مستحب کہا جاتا ہے اچھا کام، یعنی وضو کے اندر کچھ ایسے امور ہیں کہ جو وضو کے ثواب میں اضافہ کرتے ہیں۔ اگر ان کو بجا لایا جائے تو وضو کے ثواب میں اضافہ ہوگا، اور اگر انہیں چھوڑ دیا جائے تو گناہ نہیں ملے گا اور وضو کامل ہی رہے گا، کیونکہ فرائض اور سنتوں کی تکمیل سے وضو کامل ہو جاتا ہے۔ تو مستحبات یعنی وہ اضافی چیزیں جو وضو کے ثواب میں اضافہ کرتی ہیں، وہ چند چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے قبلہ رخ ہو کر وضو کرنا، اگر اویلیبل ہو قبلے کی طرف رخ کیا جا سکتا ہے تو سب سے بہتر یہ ہے کہ قبلے کی جانب رخ کر کے وضو کیا جائے۔ اس کے بعد ہے کہ اونچی جگہ وضو کرنا، ایسی جگہ وضو کرنا کہ وضو کا جو پانی ہے وہ نہ کپڑوں پر لگے اور نہ پاؤں کو جو ہے نا آلودہ کرے۔ ایسی جگہ کے بعد کسی اور سے مدد نہ لینا، اچھے سے وضو کرنا، کسی اور کی مدد لینا یہ پھر وضو کے مکروہات میں بات شامل ہو جائے گی۔ کسی اور سے مدد نہ لینا اور اسی طرح مل مل کر اپنے تمام اعضاء کو دھونا، یہ وضو کے مستحبات ہیں، یعنی وہ کام کہ جن سے ثواب میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور ایک اور چیز بھی ہے ان کے اندر کہ آج کل تو نل کا سسٹم ہے، نل سے پانی آتا ہے، وضو کیا جاتا ہے۔ پہلے وضو کے خاص لوٹے اور برتن ہوا کرتے تھے، تو اس میں اگر برتن میں یا لوٹے میں وضو کا پانی ہے تو وضو کرنے کے بعد وہ جو پانی اس میں بچ جاتا ہے اس کو کھڑے ہو کر پی لینا، یہ مستحب ہے۔ عزیزان گرامی، یہ وہ چیزیں ہیں کہ اگر وضو میں ان کو بجا لایا جائے، ان پر عمل کیا جائے تو وضو کے ثواب میں اضافہ ہوگا، اگر چھوڑ دیا جائے تو کوئی کمی نہیں ہوگی۔